اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں میں محمد کا نام نہیں لیا، صرف کہا قل، کہہ دیجئے۔ کون کہے گا؟ نبی کہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اے رسول، اے محمد، اے احمد، آپ لوگ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسان بتاتے ہوئے آپ نے ان کا نام نہیں لیا ہے۔ جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی معمول ہے کہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے ہیں، اسے ہم پیار سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پیار سے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے رسول کی پیروی کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، محمد کی پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، کون ہے جو اللہ سے پیار نہیں کرتا؟ کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ جو اللہ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو تبھی ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہو۔ آدمی باپ سے محبت کرتا ہے، یہ حق ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، یہ حق ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، حق ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، حق ہے، مال سے محبت کرتا ہے، حق ہے، لیکن اللہ کی محبت ان تمام محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو آدمی مومن ہے، آدمی مسلمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو اپنے مال سے زیادہ پیار ہے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے، بیوی بچوں سے زیادہ پیار ہے، ماں باپ سے پیار زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وہ اصل مومن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محمد سچے ہو، محمد میں تم سچے ہو، فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ گویا کہ جو نبی کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے میں سچا ہے۔ نبی کی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ وہ آدمی رسول کی محبت اتباع نہیں کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، کیوں رسول کی اتباع نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا ہے، سن لیجیے وہ آدمی محبت میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، پہچان یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، محمد کی پیروی کی جائے۔ تو ایسا کر رہا ہے اللہ سے محبت سچا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ تو صحیح، تم جو اللہ سے محبت کرو گے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا لابھ کیا ہے، اس کا بینیفٹ تم کو کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی سے پیار کرو گے، تو نبی سے پیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اگر کوئی رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، رسول کا کہا مانتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے پیار کرے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو محبوب جانے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا پیارا بن جائے، وہ چاہیے کہ نبی کی اتباع کرے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی رسول کی اتباع کر رہا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، ہر معاملے میں، معاملہ چاہے جیسا بھی ہو، معاملہ چاہے کوئی بھی ہو، معاملہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، معاملہ مرنی ہرنی کا معاملہ ہو، معاملہ عقیقے کا ہو یا چھٹی کا جو بھی کرتے ہیں، زندگی کے جس بھی گوشے میں کوئی بھی گوشہ زندگی کا ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر کوئی رسول کی اتباع کر رہا ہے تو اس کا
وعدہ یہ ہے، نمبر ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ کون نہیں کرتا؟ غلطی کون نہیں کرتا؟ غلطی سے کون پاک ہے؟ گناہ سے کون پاک ہے؟ یہ انبیاء کی ذات ہی ایسی ہے جو غلطیاں نہیں کیا کرتی ہے، ورنہ ہر ایک غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر ایک غلطی کیا کرتا ہے، ہر ایک سے خطا ہوا کرتا ہے، ہر ایک سے نسیان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میرے رسول کی اتباع کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں اس گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کے پرینام سوروپ میں اس گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کا یہ اعلان اللہ بتا رہا ہے کہ رسول کی اتباع کرتا ہے اس کے دو فائدے یہاں بتائے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ کہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، نہایت ہی معاف کرنے والا۔ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، غلطی سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گناہ کی دو قسم ہوتی ہے، ایک قسم تو بڑے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا صغیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ جیسے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، قتل حق کرنا کبیرہ گناہ ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، بغیر توبہ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، یاد رکھیں اس کی معافی نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو ہمارے یوں ہی معاف ان عملوں سے معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس گناہوں کو معاف کر دے اور نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرے، اللہ آگے فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ کافر کے زمرے میں آ جاتا ہے، جو رسول کی پیروی نہیں کرتا، جو ستم بھرتا ہے، مجھے اللہ سے محبت، رسول سے محبت ہے، لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود رسول کی اتباع نہیں کر رہا ہے، رسول کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ثابت کر، قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کے ترک کر رہا ہے، لیکن رسول کے